آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ شاہین باغ، جہاں کی خواتین کو دہشت گرد کہا گیا، ان پر بریانی کھانے اور 500 روپیہ لے کر احتجاج کرنے کا الزام لگایا گیا۔ اسی شاہین باغ کی دادی کو ٹائم میگزین نے دنیا کی 100 عظیم اور سب سے طاقتور شخصیات کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ دلچسپ خبر یہ ہے کہ اسی 100 عظیم شخصیات کی فہرست میں وزیر اعظم نریندر مودی کا نام بھی شامل ہے۔ مطلب یہ کہ شاہین باغ کی طاقت نریندر مودی کے برابر ہے، ذرہ برابر بھی دنیا کی نظروں میں کسی کی طاقت کم نہیں ہے۔ خبر در خبر میں بتائیں گے اس کی پوری تفصیل۔ ترکی نے اقوام متحدہ میں ایسا کیا کہا جس کا دنیا بھر کے مسلمانوں میں ہو رہا ہے چرچا؟ اور کیا ہے سعودی عرب کی تاریخ اور کیوں 23 ستمبر کو منایا جاتا ہے ہر سال سعودی نیشنل ڈے؟ کریں گے ان سبھی کا خبر در خبر میں تذکرہ، لیکن پہلے آج کی یہ 5 اہم نیوز۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی کا بی جے پی پریم ایک مرتبہ پھر سامنے آیا ہے۔ مایاوتی نے بی جے پی کی مذمت اور تنقید کرنے کے بجائے ان اپوزیشن پارٹیوں کے ممبران کی تنقید کی ہے جنہوں نے سنسد میں احتجاج کیا تھا اور کسانوں سے متعلق بل کو غیر آئینی طور پر پاس کرنے سے بی جے پی کو روکا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں نے آج سنسد میں احتجاج کیا اور کسان بل کو واپس لینے کی مانگ کی۔ شام میں اپوزیشن پارٹیوں کے رہنما نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی اور کہا کہ سنسد میں ان دنوں غیر آئینی طریقے سے بل پاس کیے جا رہے ہیں، آپ ان پر دستخط نہ کریں۔ دیش کی اقتصادی راجدھانی ممبئی میں پچھلی رات سے جاری بھاری بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ستمبر کے مہینے میں اس طرح کی بارش نے ایک بار پھر شہر کی عام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ کورونا وائرس کا قہر پوری دنیا میں جاری ہے اور سبھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کارآمد ٹیکہ سامنے آئے، کوئی دوا آ جائے۔ اس بیچ WHO نے حیران کرنے والا بیان دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وبا سے بچاؤ کے لیے تیار کیے جا رہے ٹیکے اور دوا بن بھی جائیں تو بھی کوئی گارنٹی اور یقینی نہیں ہے کہ ٹیکے کام کریں گے یا نہیں کام کریں گے۔ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے دینی مدارس کے ذمہ داران سے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں مدارس کا تعلیمی اور معاشی نظام متاثر ہوا ہے، اس لیے دینی مدارس کے ذمہ داران کو حالات بہتر ہونے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے بعد مدارس اسلامیہ کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کے وسائل کی فراہمی معمول کے مطابق نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے مدارس کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ تعلیمی نظام بھی بے حد متاثر ہوا ہے۔ مولانا ابوالقاسم نعمانی نے یہ بھی کہا کہ مدارس کے لیے آن لائن ایجوکیشن ممکن نہیں ہے کیونکہ مدارس کا طریقہ تدریس عصری اداروں سے کچھ مختلف ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ پر سخت تنقید کی ہے، اس کے سسٹم کا ویرودھ کیا ہے اور کہا ہے کہ ادارہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 5 ملکوں نے مل کر پوری دنیا کو غلام بنا رکھا ہے، ایسا اب اور نہیں چل سکتا ہے۔ اردوغان نے اپنے خطاب میں فلسطین، کشمیر اور شام کے بحران کا بھی تذکرہ کیا۔ اقوام متحدہ کا سالانہ اجلاس اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے ورچوئل ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے رہنما ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنا خطاب کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی 22 ستمبر کو اقوام متحدہ کے سالانہ ورچوئل اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کیا۔ طیب اردوغان نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبا میں پوری دنیا کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، جس سے درست ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا 5 ممالک سے بڑی ہے، صرف 5 ملکوں میں دنیا محدود نہیں ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی ذہنیت، اپنی فکر، اپنے اداروں اور اصول و قوانین کا نئے سرے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تنظیمیں نو کرتے ہوئے جامع اور بامعنی اصلاحات کو تیزی سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اقوام متحدہ میں ایک مرتبہ پھر کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اٹھایا۔ کشمیر کی بات کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے استحکام اور امن کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے جو آج تک حل نہیں کیا جا سکا ہے۔ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمہ کے بعد اٹھائے گئے اقدامات نے اس مسئلے کو پیچیدہ معاملہ بنا دیا ہے۔ ہم اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے حق میں ہیں۔ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قرارداد
وارداتوں اور خاص طور پر کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے بیان پر اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندہ ٹی ایس ترومورتی نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ ٹی ایس ترومورتی نے ٹویٹ کیا، ہم نے مرکز کے زیر کنٹرول ریاست جموں اور کشمیر کے حوالے سے ترکی کے صدر کے بیان کو پڑھا ہے اور ان کا ہندوستان کے اندرونی معاملات میں ان کی مداخلت قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنی پالیسیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ورچوئل اجلاس میں طیب اردوغان نے ملک شام کے بحران پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا، بین الاقوامی برادری کی حیثیت سے ہم تمام دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ یکساں اصولی رویہ اختیار کیے بغیر شام کے مسئلے کا مستقل حل نہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ ترکی آج دنیا میں سب سے زیادہ پناہ دینے والے مہاجرین کے ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہم نے مہاجرین کو اپنے ملک میں بساتے ہوئے پوری انسانیت کے وقار کو بلند کیا ہے۔ طیب اردوغان نے اقوام متحدہ کے ورچوئل اجلاس میں فلسطین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جن ممالک نے القدس میں ایمبیسی قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، اس سے مسئلہ فلسطین مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اردوغان نے مشرقی بحیرہ روم کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک علاقائی کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کر رہے ہیں جس میں خطے کے ممالک کے حقوق کو مد نظر رکھا جائے اور قبرصی ترکوں کو بھی اس میں جگہ دی جائے۔ مسئلہ قبرص کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یونان کا غیر مناسب رویہ اور وہ پالیسی ہے۔ وہ مسئلہ قبرص کو قبرصی ترکوں کی سلامتی اور ان کے تاریخی اور سیاسی حقوق کی مستقل ضمانت دے کر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ قبرص کیا ہے، اس پر آئندہ کسی ایپیسوڈ میں ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ سعودی عرب میں آج 23 ستمبر کو نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہے اس کی تاریخ۔ 1923 میں اوٹومن امپائر کے خاتمہ کے بعد عرب ممالک پر برطانیہ کا کنٹرول ہو گیا تھا۔ عرب کے جن خاندانوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمہ میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا تھا، ان سے انگریزوں کا وعدہ تھا کہ ان کی حکومت قائم کر دیں گے۔ 20 مئی 1927 کو جدہ میں ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق برٹش امپائر نے عرب میں حجاز اور نجد کے خطے پر شاہ عبدالعزیز ابن آل سعود کی حکومت کو تسلیم کیا۔ 23 ستمبر 1932 میں شاہ عبدالعزیز نے مملکت حجاز اور نجد کا نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کی جانب منسوب کرتے ہوئے مملکت سعودی عرب رکھ دیا۔ اسی مناسبت سے ہر سال سعودی عرب میں 23 ستمبر کو نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ عرب میں اسی کا نام ہے المملکۃ العربیہ السعودیہ اور انگریزی میں کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ مارچ 1938 میں تیل کے ذخائر کی وہاں دریافت ہوئی جس کے بعد زبردست معاشی انقلاب برپا ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز کے پاس بیٹوں کی لمبی فہرست تھی اور ابھی تک ان کے بیٹے ہی وہاں کے بادشاہ بن سکے ہیں، کسی پوتا کا نمبر نہیں آیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے شاہ سعود، پھر شاہ فیصل، پھر شاہ خالد، پھر شاہ فہد، پھر شاہ عبداللہ اور ابھی شاہ سلمان ہیں۔ یہ سبھی آپس میں بھائی ہیں، تاہم اب شاید پوتے کا نمبر آ جائے اور شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے محمد بن سلمان وہاں کے اگلے بادشاہ بن سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ نے اپنے لیے خادم الحرمین الشریفین کا لقب تجویز کر رکھا ہے، مطلب خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا خادم۔ سعودی حکمرانوں کی انکساری ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ سے خصوصی تعلق کی دلیل ہے کہ انہوں نے خود کو کنگ اور بادشاہ کہلانے کے بجائے خادم الحرمین الشریفین کا لقب اختیار کیا۔ سعودی عرب کا شمار دنیا کی 10 بڑی اور مضبوط معیشتوں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے 25% تیل کا ذخیرہ سعودی عرب میں پایا جاتا ہے۔ ہر نازک موڑ پر عالم اسلام اور مسلمانوں کی سعودی عرب مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سعودی عرب کے 88ویں قومی دن پر ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اب بات آج کے اصل مدعے کی۔ شاہین باغ احتجاج خواتین کا احتجاج تھا۔ CNRC اور NPR کے خلاف یہ احتجاج 101 دنوں تک جاری رہا۔ دنیا بھر میں اس کا چرچا ہوا، عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا اور شاید کرونا وائرس نہیں آتا تو ابھی تک احتجاج جاری رہتا یا پھر سرکار قانون واپس لے چکی ہوتی۔
پورے ملک میں 500 سے زیادہ شاہین باغ بن گیا اور اب اسی شاہین باغ کو عالمی پروٹیسٹ ہونے کی باضابطہ سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ شاہین باغ کے پروٹیسٹ کی قیادت 3 خواتین نے کی تھی، 90 سال کی اسما خاتون، 82 سال کی بلقیس بانو اور سروری بیگم۔ اسما خاتون اپنی حاضر جوابی میڈیا کے ساتھ بے باک گفتگو کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہوئی اور اب ٹائم میگزین کی وجہ سے دوسری دادی بلقیس بانو بھی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ شاہین باغ پروٹیسٹ کا حصہ رہی خواتین کا کہنا ہے کہ صرف ہماری دادی بلقیس کی کامیابی نہیں ہے بلکہ شاہین باغ مظاہرہ میں شامل ہر خواتین کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور دنیا کی ان تمام خواتین کی ایک کامیابی ہے، سبھی کے لیے باعث مسرت اور قابل فخر ہے جنہوں نے اپنے یہاں شاہین باغ بنایا، CNRC اور NPR کے خلاف احتجاج کیا۔ ٹائم امریکہ کی ایک مشہور ویکلی میگزین اور ویب سائٹ ہے۔ 1923 سے لگاتار یہ میگزین شائع ہو رہی ہے۔ اس میگزین میں ہر سال دنیا کی 100 عظیم شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کن لوگوں اور کن بنیادوں پر عظیم کسی کو قرار دیا جاتا ہے اس کا فیصلہ خود میگزین کی ٹیم کرتی ہے۔ بلقیس بانو کے تعلق سے ریسرچ اور ان کی رپورٹ بھارت کی مشہور جرنلسٹ رانا ایوب نے کیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں تبصرہ کیا کہ بلقیس کو مشہور ہونا چاہیے تاکہ دنیا تاناشاہی کے خلاف جد و جہد کی طاقت کا احساس کرے۔ رانا ایوب کے اس فیصلے پر مجھے اعتراض ہے۔ میرا خیال ہے کہ ٹائم میگزین کی 100 عظیم شخصیات میں بلقیس دادی کے بجائے اسما خاتون کو جگہ ملنی چاہیے کیونکہ دبنگ دادی کے نام سے یہ مشہور ہوئی تھی۔ میڈیا میں اکثر انہوں نے ہی بے باکی کے ساتھ گفتگو کی۔ پولیس، سپریم کورٹ کے مذاکرات کار اور دیگر لوگوں سے اسما خاتون ہی نے ہمیشہ گفتگو کی۔ NDTV کے ایک پروگرام سے اسما خاتون اس وقت سرخیوں میں آئی جب انہوں نے اپنی مادری زبان میں مادری لب و لہجے میں دوسری خاتون کو کہا تو چپ۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی 9 پشتوں کا نام بتاتے ہوئے ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو چیلنج کیا تھا کہ مجھے 9 پشتوں کا نام یاد ہے، سب یہی کے تھے، مودی بھی اپنی 9 پشت کا نام بتائے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں 7 پشتوں کا نام آپ کو معلوم ہے اپنے؟ معلوم ہے، ہم گنا دیتے ہیں آپ کو، گنائیے۔ وہ ہم کو گنا دیتے ہیں کہ میرا پوتا ہے فیاض، فیاض کا باپ ہے فیضان، پوتا ہے فیضان، اب فیضان کا باپ ہے فیاض، فیاض کا باپ ہے مولانا ابوالحسن، ابوالحسن کا باپ ہے سکور، سکور کا باپ ہے صاحب جدلی، صاحب جدلی کا باپ ہے الہی بخش، الہی بخش کا باپ ہے سبدل، سبدل کا باپ ہے فخراللہ، فخراللہ کا باپ ہے نواب۔ مودی ہم کو دے گا اپنا طلوع، ابھی ہندوستان پاکستان چپ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رانا ایوب کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہو اور وہ اصل دبنگ دادی تک نہیں پہنچ سکی ہو۔ یہ بھی جان لیجئے کہ دبنگ دادی کا لقب کس نے دیا تھا اور کیسے پورا معاملہ شروع ہوا۔ اطہر الدین منّے بھارتی NDTV کے مشہور صحافی ہیں۔ NDTV میں سندیپ اپادھیائے کے ساتھ 3 دادیوں کے انٹرویو کے بعد انہوں نے اسما خاتون کے ساتھ ایک سیلفی لے کر اپنے فیس بک پر پوسٹ کیا اور لکھا شاہین باغ کی دبنگ دادی۔ اس کے بعد ملت ٹائمز میں اسما خاتون کا ایک تفصیلی انٹرویو آیا جس میں انہیں دبنگ دادی سے مخاطب کیا گیا اور یوں دنیا بھر میں دبنگ دادی کا ٹائٹل مشہور ہو گیا۔ کس کا نام آنا چاہیے اور کس کا نہیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے، سبھی کی قربانیاں برابر ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شاہین باغ کی دادی کا نام آیا ہے۔ شاہین باغ پروٹیسٹ کو عالمی سند مل گئی ہے۔ جس صف میں آج نریندر مودی کھڑے ہیں اسی صف میں شاہین باغ کی خواتین بھی کھڑی ہیں۔ نریندر مودی کو اتنی طاقت وزیر اعظم بن کر ملی ہے تو بلقیس بانو نے خواتین کی قیادت کر کے اور ایک حکومت کے خلاف آندولن چلا کر اتنی عظیم طاقت حاصل کی ہے۔ سنیے کیا کہنا ہے سائمہ خان کا۔ السلام علیکم، میں سائمہ خان۔ امریکہ کی ایک میگزین ٹائم میگزین نے شاہین باغ کی دادی بلقیس بانو کو 100 پربھاوشالی ویکتیوں میں شامل کیا ہے۔ اس میں سے ایک ہمارے پردھان منتری نریندر مودی بھی شامل ہیں۔ یہ کامیابی شاہین باغ کی کامیابی ہے۔ ہمارے عالمی اعتزاز کا ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ ہمارے اعتزاز کو سرکار نے ہر پل غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، پر ٹائم میگزین نے ثابت کر دیا ہے
कि हम ठीक थे, शाहीन बाग का आंदोलन ठीक था। अब सरकार को भी ये बात कबूल लेनी चाहिए और एनआरसी सीएए के कानून को रद्द कर देना चाहिए। आखिर इस ताकत को पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है। अभी मौका है सरकार के लिए कि वो सोचे, समझे, गौर करे, शाहीन बाग की ताकत का एहसास करे और सीए को कल अदम करार दे दे। और जो लोगों ने 101 दिन तक प्रोटेस्ट किया था, ख़वातीन सड़कों पर बैठी थी, उसका लाज रख ले, उनकी ताकत का एहसास करे और दुनिया को वो दिखलाए कि हमने इस ताकत की बात को तस्लीम की है और जिस कानून के ख़िलाफ़ इन महिलाओं का प्रोटेस्ट था उसको हमने वापस ले लिया है। खबर दर खबर में आज इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपकी राय का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहता है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रोग्राम का लिंक अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और दीगर जगहों पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज़रूर लिंक कॉपी करके शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर जगहों पर भी मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन कीजिए। ट्विटर और फेसबुक पर आप मेरे साथ बराह रास्त भी राब्ता कायम कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।